کارڈار ہاؤس کا ڈائننگ ایریا گھر کے تمام افراد سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ سب لوگ اپنی اپنی نشست سنبھال چکے تھے، مگر ابھی تک ملازمہ کھانا سرو کر رہی تھی۔ واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا کہ سب لوگ اپنی عمر اور رتبے کے مطابق ٹیبل کے ارد گرد موجود کرسیوں پر بیٹھے ہیں۔ سربراہی کرسی پر حق نواز کارڈار اور دوسری طرف سے سربراہی کرسی پر بی جان یعنی قدسیہ نواز بیگم، حق نواز کارڈار کی دائیں جانب حسن کارڈار اور ان کے بالکل ساتھ ہی ان کی زوجہ آئمہ بیگم، اور آئمہ بیگم کے ساتھ ان کا اکلوتا بیٹا ارحم کارڈار۔ حق نواز کارڈار کی بائیں جانب محسن کارڈار اور ان کے ساتھ ان کی زوجہ یعنی رحیلہ بیگم، اور راحیلہ بیگم کے بالکل ساتھ ان کے دونوں بچے سدرہ اور قاسم بیٹھے تھے۔ وہ دونوں سارے گھر کے لاڈلے تھے، انہی سے تو کارڈار ہاؤس میں رونق تھی۔ حالانکہ حق نواز کارڈار کی بائیں جانب بیٹھنے کا حق ان کے منجلے بیٹے حسین کارڈار کا تھا، مگر وہ گھر پر موجود نہ تھے، بلکہ وہ تو اکثر ہی گھر سے غائب رہتے تھے۔ اسی لیے سب سے چھوٹے بیٹے محسن کارڈار اور ان کی فیملی نے ان کی جگہ سنبھال لی تھی۔ ملازمہ ابھی تک کھانا سرو کر رہی تھی، کسی نے ابھی تک کھانا شروع نہ کیا تھا، کیونکہ ابھی کھانا شروع ہونے میں پورے 3 منٹ رہتے تھے۔ وہ سب ہمیشہ ہی کھانا شروع ہونے سے 5 منٹ پہلے ڈائننگ ایریا میں پہنچ جاتے تھے۔ اگر کوئی بھی لیٹ ہو جاتا تو کھانے کی بجائے حق نواز کارڈار کی ڈانٹ کھاتا۔ انہی کے ڈر سے تو سب لوگ اس گھر میں بڑے نظم و ضبط سے رہتے تھے، اور انہی کے دم سے ہی تو آج کارڈار ہاؤس اپنی اصلی حالت میں موجود تھا، ورنہ یہاں کے مکین تو 20 سال پہلے ہونے والے واقعے سے لڑ جھگڑ کر الگ ہو چکے ہوتے۔ مگر حق نواز کارڈار کی بات نہ ماننے کی ہمت کسی میں بھی نہ تھی، قدسیہ نواز کارڈار میں بھی نہیں۔ جیسے گھڑی پر پورے 8 بجے تو سب لوگوں نے کھانا شروع کر دیا۔ آج تمہارا لاڈلا بیٹا پھر سے ٹیبل پر موجود نہیں ہے۔ قدسیہ بیگم، آپ اسے اچھی طرح سے سمجھا لیں، اگر ہم سمجھانے پہ آئے تو پھر آپ کو برا لگ جائے گا۔ حق نواز کارڈار نے اپنی ازلی روب کے ساتھ بیوی کو حکم دیا تھا۔ قدسیہ نواز بیگم ان کے حکم پر خاموش رہیں اور اس بات میں سر ہلا دیا، مگر ان کا سر ابھی بھی نیچے جھکا ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ وہ اپنے شوہر سے ڈرتی تھی، بلکہ وہ تو حق نواز کارڈار کی بہت عزت کرتی تھی، اسی لیے کبھی ان کے سامنے سر نہ اٹھایا۔ چچا جان، یہ کوئی نئی بات تو نہیں، حسین بھائی تو اب راتوں کو بھی گھر نہیں لوٹتے۔ راحیلہ بیگم جو حق نواز کارڈار کی بھتیجی تھیں اکڑ کر بولی، تو قدسیہ نواز بیگم اور حق نواز کارڈار کے دلوں پر لگے پرانے زخموں پر نمک چھڑک گئی۔ چھوٹی بہو، تم خاموش رہو، جب 2 بڑے آپس میں بات کر رہے ہیں تو تمہاری کیا تک بنتی ہے درمیان میں بولنے کی؟ قدسیہ نواز بیگم نے راحیلہ بیگم کو ڈانٹتے ہوئے کہا، ارے چچی جان، آپ کیوں ناراض ہو رہی ہیں؟ میں تو بس ویسے ہی ایک بات کی ہے، اور میں نے کوئی غلط بات بھی تو نہیں کی۔ یہاں پر موجود تمام افراد اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ کس وجہ سے گھر سے دور بھاگتے ہیں۔ دل ٹوٹا تھا ان کا، دل۔ راحیلہ بیگم نے زور سے پلیٹ پر چمچ مارتے ہوئے قدسیہ نواز بیگم کو جواب دیا تھا۔ پورے کارڈار ہاؤس میں تباہی مچانے والی وہی ایک تھیں۔ راحیلہ، بس کر دو، کس طرح سے اماں کو جواب دے رہی ہوں؟ بیوی کے بگڑتے تیور دیکھ کر محسن کارڈار بھی غصے میں آ گئے۔ اب آپ بھی مجھے برا بھلا کہیے، باقی تو سب یہاں پر بڑے شریف ہیں نا، ایک میں ہی ہوں جو ہر وقت غلط بات کرتی ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی راحیلہ بیگم پیر پٹک کر ٹیبل سے اٹھ گئیں اور اوپری منزل کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے کمرے میں جانے لگیں۔ پیچھے سے انہیں کسی نے روکا بھی نہ تھا، کیونکہ روکنے والے ایک محسن کارڈار ہی تھے جو ابھی انہی کی وجہ سے غصے میں بیٹھے تھے، تو پھر ان کے پیچھے انہیں منانے کیسے جا سکتے تھے؟ ان سب میں چھوٹی بہو کا کوئی بھی قصور نہیں ہے، سارا قصور تو اس بدذات عورت کا ہے جسے یہ بڑے مان سے بیاہ کر لائی تھی، اور وہ ہمارے چہروں پر کالے تھوپ کر نکل گئی۔ بات مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اچھی نگاہ قدسیہ نواز بیگم پر بھی ڈالی تھی۔ اگر آج ہماری پوتی موجود ہوتی تو حسین گھر سے نہ نکل پاتا، مگر اس وقت تو ہمارا کسی نے ساتھ ہی نہ دیا۔ بی جان نے بیچارگی کے ساتھ شوہر کو اپنا دکھڑا سنایا تھا، کیونکہ انہیں اپنی بھانجی سائمہ بڑی پیاری تھی، بلکہ انہیں تو اپنی دونوں بھانجیاں آئمہ بیگم اور سائمہ بیگم جان سے بھی بڑھ کر عزیز تھیں۔ مگر یہ سن کر تو حق نواز کارڈار ہتھے سے ہی اکھڑ گئے۔ قدسیہ بیگم، آپ کی ہمت کیسے ہوئی اس بدچلن عورت کا نام لینے کی؟ وہ ہمارے لیے مر چکی ہیں اور ہم اس کے لیے۔ شوہر کی بات سن کر قدسیہ بیگم چہرہ مزید نیچے جھکا گئی،
کیونکہ اس گھر میں سائمہ بیگم اور ان کی بیٹی کا ذکر کرنے کی بھی اجازت نہ تھی۔ باقی تمام نفوس خاموشی سے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ اس معاملے میں بالکل بھی بولنے کا حق نہیں رکھتے، بلکہ تمام حق تو صرف اور صرف حق نواز کارڈار کے پاس تھے۔ اسی لیے سب اپنی عزت بچائے خاموشی سے بیٹھے رہے۔ اب محسن کارڈار کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ ان کا دل چاہا کہ جا کر راحیلہ بیگم کو بلا لائیں، مگر وہ ماں باپ کے سامنے بے بس ہو گئے، کیونکہ ابھی سب کے سامنے ہی تو راحیلہ بیگم نے قدسیہ نواز بیگم سے زبان درازی کی تھی، تو وہ کیسے جا سکتے تھے؟ قدسیہ نواز بیگم خاموشی سے سر جھکائے کھانا کھا رہی تھیں، مگر ان کا دماغ آج سے 25 سال پیچھے چلا گیا تھا، جب وہ اپنی دونوں بھانجیوں کو اپنی بہو بنا کر لائیں تھیں۔ اس دن سب کتنے خوش تھے، اور سب سے بڑھ کر قدسیہ نواز بیگم، کیونکہ ان کے دل کی خواہش پوری ہو چکی تھی اور دونوں بھانجیاں ان کی بہویں بن کر ان کے گھر آ چکی تھیں۔ اب بس ایک محسن کارڈار کے لیے لڑکی ڈھونڈنا باقی تھا، مگر اس کے لیے بھی وہ اپنے بھائی کی بیٹی کا رشتہ مانگ چکی تھیں، مگر ان کی یہ خواہش بعد میں پوری نہ ہو سکی، کیونکہ حق نواز کارڈار محسن کا رشتہ آپ بھائی کے گھر کرائیں۔ سب بہت اچھے سے چل رہا تھا، مگر پھر ایک ایسی آندھی آئی جو کارڈار ہاؤس کا نقشہ ہی بگاڑ گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں قدسیہ نواز بیگم ماضی سے نکل کر حال کی تلخیوں میں واپس آ چکی تھیں۔ انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سب لوگ اپنے اپنے کھانے میں مگن تھے، مگر ان کا تو کھانا کھانے کا دل ہی نہ چاہ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر جانے لگیں اور انہیں کسی نے روکا بھی نہیں، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے کا ماحول اس بات کی اجازت نہ دیتا تھا۔ وہ ڈائننگ ایریا کے دوسری طرف بنے کمرے میں جانے لگیں، کیونکہ حق نواز کارڈار اور ان کا کمرہ نیچے ہی تھا۔ باقی تمام بچوں کے کمرے اوپری منزل پر بنائے گئے تھے۔ امی، آپ اتنا کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ دیکھیے گا آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو جائے گی، ابھی ہم ڈاکٹر کے پاس چلیں گے نا؟ مناہل سائمہ بیگم کو پریشان دیکھ کر انہیں سمجھا رہی تھیں۔ سائمہ بیگم کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی اور اب انہیں مناہل کی فکر بھی کھائی جا رہی تھی۔ وہ مرنے سے پہلے بیٹی کو کسی مضبوط ہاتھوں میں سونپنا چاہتی تھیں، مگر ابھی تک انہیں کوئی راستہ نظر نہ آیا تھا۔ وہ پچھلے 20 سال سے اپنے باپ کے در پر پڑی تھیں، جہاں پر ان کی کوئی عزت نہ تھی، بلکہ بھابیاں تو آتے جاتے طلاق یافتہ ہونے کے طعنے دیتی رہتی تھیں۔ 20 سال انہوں نے اس گھر میں گھٹ گھٹ کر گزارے تھے، کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ اب جب ان کی بیٹی مناہل جوان ہو چکی تھی تو انہیں ہر وقت اس کی فکر لاحق رہتی کہ ان کے بعد ان کی بیٹی کا کیا ہوگا۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ ان کے جانے کے بعد مناہل کی شادی ان کے شرابی بھتیجے کے ساتھ کر دی جائے گی۔ سائمہ بیگم کو پچھلے 3 سال سے بلڈ کینسر تھا، جب آخری سٹیج پر پہنچ چکا تھا اور وہ دوائیوں سے بھی کنٹرول نہ ہو رہا تھا۔ وہ ہر وقت اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی آنسو بہاتی رہتی، کیونکہ اس کے علاوہ وہ اور کچھ کرنے کے قابل نہ تھی۔ اب جب ان کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی تو ان کی پریشانی میں بھی اضافہ ہوتا گیا، اور ان کی پریشانی کی واحد وجہ ان کی اکلوتی بیٹی مناہل ہی تھی۔ بیٹا، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، مرنے سے پہلے میں تمہیں تمہارے باپ کو سونپ دینا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر سائمہ بیگم بیٹی پر پہاڑ توڑ گئی۔ امی، آپ پھر سے وہی باتیں لے کر بیٹھ گئی ہیں۔ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اور میں بابا کے پاس بالکل بھی نہ جاؤں گی۔ آخر میں اس باپ کے پاس کیوں جاؤں جس نے ان 20 سالوں میں پلٹ کر میری کوئی خبر ہی نہیں لی؟ میں مر جاؤں گی، ممانیوں کے تانے برداشت کر لوں گی، مگر بابا کے پاس کبھی بھی نہ جاؤں گی۔ مناہل نم آنکھوں کے ساتھ سائمہ بیگم کو اپنا فیصلہ سنا گئی۔ بیٹا، پہلے کی بات اور تھی، اب میں تمہیں ایک مضبوط سہارے کے حوالے کر کے جانا چاہتی ہوں، اور وہ تمہارے باپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ سائمہ بیگم ابھی تک اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی، کیونکہ ان کی بیٹی کا ایک واحد اور مضبوط سہارا اس کا باپ یعنی حسین کارڈار ہی تھا، مگر وہ یہ نہ جانتی تھی کہ ان کا اور ان کی بیٹی کا نام لینا بھی کارڈار ہاؤس میں گناہ سمجھا جاتا ہے، اور خود حسین کارڈار بھی ان دونوں ماں بیٹیوں کا ذکر پسند نہ کرتے تھے۔ بیوی کو طلاق دینے کے بعد آج تک وہ اپنی بیٹی سے بھی نہ ملے، تو پھر اب کیوں اسے رکھنے پر راضی ہو جائیں گے؟ مگر سائمہ ان سب باتوں سے بے خبر تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ حسین کارڈار انہیں تو معاف نہ کر سکے، مگر اپنی بیٹی کو تو ضرور سہارا دے سکتے ہیں۔ امی، آپ چھوڑیں یہ فضول باتیں اور میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلیں۔ مناہل اب ماں کو سہارا دے کر اٹھانے لگی تھی، وہ بھی خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔
کیونکہ انہوں نے اپنے ذہن میں سارا منصوبہ بنا لیا تھا اور بیٹی کو ہر بات سے آگاہ کرنا وہ ضروری نہ سمجھتی تھی، کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ وہ ضد کرے گی، روئے گی، چلائے گی تو وہ اس کے سامنے کمزور پڑ جائیں گے، مگر وہ کمزور نہ پڑنا چاہتی تھیں۔ اب دیکھ لینا آپ اپنی رپورٹس، پہلے سے بہتر ہیں۔ آپ تو یوں ہی ہر وقت پریشان رہتی ہیں۔ ابھی وہ ہاسپٹل سے واپس آئے تھے اور آتے ساتھ ہی مناہل ماں سے گلہ کرنے لگی تھی، جو ہر وقت اپنی بیماری کو لے کر ہی بیٹھی رہتی تھی۔ ارے بیٹا، میری طبیعت کا کیا ہے، کبھی تولا تو کبھی ماشا، مگر ایک دن تو مجھے تمہیں چھوڑ کر جانا ہی ہے۔ سائمہ بیگم بیٹی کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ اپنے باپ کے گھر بھیجنے سے پہلے وہ اس کے ذہن سازی کر لیں، مگر وہ بھی حسین کاردار کی بیٹی تھی، اپنی ضد کی پکی، ماں کی ایک بات بھی نہ مانتی اور ایسے ایسے جواب دیتی کہ وہ خود ہی لاجواب ہو جاتی۔ اچھا بیٹا، تم چھوڑو ان باتوں کو اور مجھے میرے کمرے میں لے چلو، مجھے کچھ دیر آرام کرنا ہے، میری کمر میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔ سائمہ بیگم نے بات کا رخ بدلنا چاہا، کیونکہ وہ نہ چاہتی تھی کہ اس بات پر اور بحث ہو، بلکہ وہ تو حتمی فیصلہ کر چکی تھی اور کسی کے کہنے پر بھی اب وہ رکنے والی نہ تھی۔ وہ لوگ کاردار ہاؤس سے بہت دور ایک پہاڑی علاقے کے مکین تھے، جبکہ کاردار ہاؤس لاہور کی سب سے بڑی ڈیفنس سوسائٹی میں اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ موجود تھا۔ اسی لیے دونوں گھروں کے باشندوں کا کبھی آپس میں رابطہ ہی نہ ہوا تھا۔ آئمہ بیگم پر بھی سخت پابندیاں آئی تھیں کہ وہ اپنی بہن سے رابطہ نہیں رکھ سکتی۔ ہر وقت ان کا دل کٹتا رہتا، کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ ان کی بہن بے قصور ہے، مگر آج تک وہ کوئی ثبوت حاصل نہ کر پائیں اور مجبوراً کاردار ہاؤس کی پابندیوں میں جکڑے وہاں پر رہتی ہیں۔ اب وہ سائمہ بیگم کو ان کے کمرے میں بیڈ پر لٹا چکی تھیں اور پانی لینے کے لیے کچن کی طرف آنے لگیں تو سائمہ بیگم نے پیچھے سے آواز دی، بیٹا میرے لیے کچھ کھانے کا بھی لے آنا، کیونکہ ڈاکٹر نے سختی سے تاکید کی ہے کہ دوائیوں سے پہلے میں کچھ کھا لوں۔ ماں کی بات سن کر مناہل کمرے سے نکل آئی تھی۔ اب وہ فریج کھولے کچھ کھانے کا تلاش کر رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر سیبوں کی ٹوکری پر پڑی۔ اس نے وہاں سے 2 سیب اٹھائے اور انہیں پلیٹ میں رکھا اور چھری ڈھونڈنے لگی۔ ابھی وہ چھری ڈھونڈنے میں کامیاب نہ ہوئی تھی کہ اس کی بڑی ممانی اس کے سر پر نازل ہو گئی۔ یہ سیب کس کے لیے لے کر جا رہی ہو؟ آتے ساتھ ہی انہوں نے کچن کاؤنٹر پر پڑے سیبوں کی پلیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ صرف اشارہ ہی نہ تھا، بلکہ وہ دبے لفظوں میں اسے سیب لے جانے سے منع کر رہی تھی۔ ممانی، یہ میں امی کے لیے لے کر جا رہی ہوں، ہم ابھی ہاسپٹل سے واپس آئے ہیں، انہوں نے دوائیاں کھانی ہیں اور ابھی کھانا تو بنا نہیں، تو میں نے سوچا کہ وہ سیب کھا کر ہی اپنی دوائی کھا لیں، کیونکہ اگر انہوں نے وقت پر دوائی نہ لی تو ان کی طبیعت پھر سے بگڑ جائے گی۔ منائل نے ایک ہی سانس میں سیب لے جانے کی وجہ بتائی تھی، کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اس گھر میں وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی کرنے کی جرت نہیں رکھتی۔ واہ بھائی واہ، ہم یہ فروٹس تم دونوں ماں بیٹیوں کے لیے نہیں منگواتے؟ یہ میں نے خاص طور پر اپنے بچوں کے لیے منگوائے تھے، اور تمہیں اتنی بھی تمیز نہیں کہ بنا پوچھے ہی لے کر جا رہی ہو۔ اب وہ کچن کاؤنٹر سے سیبوں کی پلیٹ اٹھا کر دوبارہ فریج میں رکھنے لگی تھی، جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اسے خالی ہاتھ ہی کچن سے باہر نکلنے کا کہہ رہی ہے، مگر ممانی اگلے الفاظ تو مناہل کے منہ میں ہی رہ گئے، کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ ان سے بحث فضول ہے۔ وہ خاموشی سے پانی لے کر کچن سے باہر نکل آئی اور ان کے جانے کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں فوزیہ کچن سے باہر نکل گئی تو وہ دبے قدموں پھر سے کچن کے اندر آ گئی، مگر اب اس نے سیب نہ اٹھائے، کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ ممانی سیب گن کر ہی رکھ کر گئی ہوں گی۔ وہ ان کی فطرت سے واقف تھی، اسی لیے فریج میں پڑی بریڈ اٹھائی اور ساتھ میں ایک انڈا فرائی کر لیا۔ امی اٹھ جائیں، دیکھیں میں آپ کے لیے کھانا لے آئی ہوں، ابھی آپ یہی کھا لیں، کیونکہ رات کے کھانے میں ابھی وقت ہے۔ آتے ساتھ ہی اس نے سائمہ بیگم کو سہارا دے کر اٹھانا چاہا تھا، مگر ان میں تو اٹھنے کی بھی ہمت نہ تھی، اور وہ لیٹے لیٹے ہی بیٹی کو دیکھنے لگیں۔ پھر ان کی نظر بیٹی کے چہرے سے پھسل کر سائڈ ٹیبل پر گئی، جہاں پر تلا ہوا انڈا اور 2 بریڈ رکھے تھے۔ بیٹا تم پھر سے یہ لے آئی، اگر تمہاری ممانی نے دیکھ لیا تو انہیں پھر غصہ کرنے کا موقع مل جائے گا، تم رات کا بچا ہوا کھانا ہی لے آتی۔ سائمہ بیگم نے بیٹی کو گھونٹتے ہوئے سمجھایا، امی ایسے کیسے میں رات کا کھانا لے آتی؟ باسی کھانا کھانے سے پھر سے آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی، اور میں آپ کی طبیعت کے معاملے میں بالکل بھی کمپرومائز نہیں کر سکتی، کیونکہ ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا۔ اگر اب آپ کی طبیعت خراب ہوئی تو ہمیں کوئی بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ماں کی بات سن کر مناہل نے انہیں بریڈ لے آنے کی وجہ بتائی۔
اب بس آپ زیادہ باتیں نہ کریں اور خاموشی سے کھانا کھائیں۔ اگلے ہی لمحے مناہل انہیں ایک اور حکم سنا چکی تھی۔ وہ بھی خاموشی سے اٹھ بیٹھی کیونکہ وہ بحث میں اس سے بالکل بھی نہ جیت سکتی تھی۔ ہمیشہ اس بحث میں مناہل ہی جیتتی تھی۔ وہ ایک ایک نوالا ماں کو کھلا رہی تھی اور سائمہ بیگم بڑے پیار سے بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھیں نم ہوئی تو انہوں نے جلدی سے دوپٹے سے صاف کر لیا کیونکہ وہ کمزور نہ پڑنا چاہتی تھی۔ ان کی وجہ سے ان کی بیٹی کی ساری زندگی برباد ہو چکی تھی اور وہ اپنے باپ سے جدا ہو گئی۔ صرف باپ سے نہیں بلکہ وہ تو پورے خاندان سے ہی کٹ کر رہ گئی۔ وہ آج بھی خود کو ہی قصوروار گردانتی تھی، حالانکہ اس سب میں ان کی رتی برابر بھی کوئی غلطی نہ تھی۔ بی جان، سائمہ چچی کو گھر سے کیوں نکال دیا گیا؟ 10 سالہ سدرا قدسیہ بیگم سے معصوم سے لہجے میں اتنا بڑا سوال کر گئی۔ قدسیہ بیگم اس وقت گھر کے صحن میں بنے گارڈن میں بیٹھی چائے پی رہی تھی جب سدرا دوڑتی ہوئی آئی اور آتے ساتھ ہی ان سے یہ سوال کرنے لگی۔ انہیں چھوٹی سی پوتی پر بہت حیرت ہوئی تھی کہ آخر وہ اتنی سی عمر میں کیسی باتیں سوچ رہی ہیں۔ انہوں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور اسے اپنے ساتھ بڑی کرسی پر بٹھا لیا۔ بیٹا، یہ سب تمہیں کس نے کہا ہے؟ وہ بڑے پیار سے سدرا سے پوچھ رہی تھی۔ بی جان، ابھی امی اور بابا کمرے میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے اور سائمہ چچی کا ذکر بھی کر رہے تھے۔ میں نے ان سے سائمہ چچی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے بھی ڈانٹ کر کمرے سے نکال دیا۔ معصوم سی سدرا نم آنکھوں کے ساتھ بی جان کو اپنی تکلیف بتا رہی تھی کیونکہ آج تک اس کے ماں باپ نے کبھی بھی اس پر غصہ نہ کیا تھا۔ اس لیے بچی بہت پریشان ہو گئی تھی کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ ان لوگوں نے اسے ڈانٹ کر کمرے سے ہی نکال دیا۔ پوتی کی بات سن کر قدسیہ نواز بیگم پھر سے ماضی کے دنوں میں پہنچ گئیں۔ کاردار ہاؤس میں ایک قیامت ٹوٹی ہوئی تھی۔ سائمہ بیگم اپنی 3 سالہ بیٹی مناہل کو لے کر وہاں سے نکالی گئی تھیں۔ اس دن تو قدسیہ نواز بیگم کی بات کو بھی کسی نے اہمیت نہ دی، نہ ہی ان کے بچوں نے اور نہ ہی ان کے سرتاج یعنی حق نواز کاردار نے، جو آج تک ہر فیصلہ بیگم کی مرضی سے ہی کرتے تھے۔ پھر ایک ٹھنڈی آہ بھر کر وہ ماضی کے جھڑکوں سے باہر نکل آئیں۔ بیٹا، بچے ایسی باتیں نہیں کرتے، آپ جاؤ اور اپنے ٹوائز کے ساتھ کھیلو۔ انہوں نے 1 منٹ میں چھوٹی سی سدرا کو اس کڑوی بات کے اثر سے نکال لیا تھا۔ وہ معصوم سی بچی اب بھاگتی ہوئی گھر کے اندر جا رہی تھی۔ اس کا انداز دیکھ کر تو 1 منٹ کے لیے قدسیہ بیگم کا بھی دل چاہا کہ وہ بھی ایسی چھوٹی سی بچی بن جائے، کیونکہ ایک بچے ہی ہوتے ہیں جن کے ذہن دنیا داری کی پریشانی سے کوسوں دور ہوتے ہیں۔ وہ تو بس اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں۔ مگر قدسیہ بیگم کی یہ خواہش اب پوری نہ ہو سکتی تھی کیونکہ انہوں نے عمر کا ایک طویل عرصہ گزارا تھا جو اب واپس نہ لوٹ سکتا تھا۔ ماموں، امی کو کچھ نہیں ہوگا نا؟ مناہل ماں کے کمرے کے باہر کھڑی مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ 2 دن پہلے سائمہ بیگم کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جانے کی وجہ سے انہیں لاہور لایا گیا تھا کیونکہ وہاں پر ان کا علاج اب ممکن نہ تھا۔ تب سے لے کر اب تک مناہل بس آنسو ہی بہائے جا رہی تھی۔ میری جان، کچھ نہیں ہوگا، تم دعا کرو تمہاری امی بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ وہ مناہل کے چھوٹے ماموں اکبر تھے، ایک وہی تھے جو ان دونوں ماں بیٹیوں کا خیال رکھتے تھے، باقی تو کوئی انہیں منہ تک نہ لگاتا۔ آج مناہل کے نانا نانی زندہ ہوتے تو وہ اس قدر پریشان نہ ہوتے، مگر ایک ماں ہی تھی جو اس کا واحد سہارا تھی، اور اب وہ بھی بستر پر پڑی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ مناہل اور اکبر صاحب ہی سائمہ بیگم کو لاہور لائے تھے کیونکہ باقی سب نے تو آنے سے انکار ہی کر دیا تھا۔ بیٹا، میں ذرا فارمیسی سے جا کر دوائیاں لے آتا ہوں، تم یہیں پر رکو۔ اب مناہل اسپتال کی گیلری میں زمین پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ اسے آس پاس کے لوگوں کا کوئی خیال نہ تھا کہ وہ کس طرح بیٹھی اور لوگوں سے کس نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ اسے تو بس اپنی ماں کی ہی فکر تھی۔ وہ کبھی اٹھتی اور کبھی بیٹھتی، اسے تو کہیں چین ہی نہ آ رہا تھا۔ اب وہ بینچ پر بیٹھی اپنی ماں کے لیے دعا کر رہی تھی۔ بیٹا، تم سائمہ کی بیٹی ہو نا؟ اچانک سے کسی کی آواز آئی تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہاں پر ایک عورت کھڑی تھی جو تقریباً اس کی ماں کی ہی عمر کی تھی۔ مناہل نے بڑے غور سے اس عورت کو دیکھا مگر وہ انہیں پہچان نہ پائی۔ آپ کون ہیں اور میری امی کو کیسے جانتی ہیں؟ مناہل کی بات سن کر آئمہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اتنے سال بعد اپنی بھانجی سے مل رہی تھیں۔ بیٹا، میں تمہاری خالہ ہوں، آئمہ۔ خیریت تو ہے؟ تم یہاں پر کیوں بیٹھی ہو؟ اور تمہاری ماں کہاں ہے؟ آئمہ بیگم آج ریگولر چیک اپ کے لیے اسپتال آئی تھیں اور آتے ساتھ ہی بھانجی کو پہچان گئی کیونکہ بھانجی بالکل ان کی بہن سائمہ بیگم کی ہی کاپی تھی۔ آئمہ بیگم کی بات سن کر مناہل عجیب سی نظروں کے ساتھ انہیں دیکھنے لگی کیونکہ وہ 3 سال کی ہی تھی جب وہ اس گھر سے آ گئے تھے۔
اس لیے وہ اس گھر کے کسی بھی انسان کو نہ جانتی تھی۔ آپ کون ہیں؟ اور میں آپ کی بات کیوں مانوں کہ آپ ہی میری آئمہ خالہ ہیں؟ مناہل نے غصے سے چلاتے ہوئے آئمہ کو جواب دیا، بیٹا اس میں تمہاری بھی کوئی غلطی نہیں، حالات ہی ایسے ہیں جنہوں نے ہمیں اس دورائی پر لا کھڑا کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی شکلوں سے ہی انجان ہیں۔ تو مجھے اپنی ماں کے پاس لے کر چلو، وہ تو مجھے پہچان جائیں گی نا۔ آئمہ بیگم نے مناہل کو ایک اور مشورہ دیا تھا تو وہ انہیں لے کر سائمہ بیگم کے کمرے میں آ گئی۔ سائمہ بیگم کو اب ہوش آ چکا تھا مگر ان کی سانسیں رک رک کر چل رہی تھیں۔ سائمہ بیگم بہن کو دیکھ کر بہت زیادہ روئیں اور ان کا ہاتھ پکڑ کر ان سے پھر سے وہی بات کرنے لگیں کہ آئمہ باجی میری بیٹی کو اس کے باپ کے گھر لے جائیں۔ اب میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میں اسے کسی مضبوط ہاتھوں میں سونپنا چاہتی ہوں۔ ماں کی بات سن کر مناہل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کیونکہ ہر وقت ہی وہ یہی بات لے کر بیٹھی رہتی تھی جس سے مناہل کو بہت زیادہ کفت ہوتی۔ امی آپ کیسی باتیں کری ہیں، میں آپ کو چھوڑ کر کبھی بھی نہ چاہوں گی۔ بیٹا آج تمہیں میری بات ماننی ہوگی، قسمت مجھے دوبارہ یہ موقع نہ دے گی۔ تم اپنی خالہ کے ساتھ چلی جاؤ۔ مگر مناہل ان کی بات نہ مان رہی تھی۔ تمہیں میری قسم، آج تم اپنی خالہ کے ساتھ چلی جاؤ ورنہ تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ اگلے ہی لمحے سائمہ بیگم مناہل کو اتنی بڑی دھمکی دے گئی تھی تو وہ بھی خاموشی سے آنسو بہا گئی۔ ادھر آئمہ بیگم کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا کیونکہ وہ اتنے عرصے بعد اپنی بھانجی اور بہن سے ملی تھی اور وہ اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے بھی راضی تھی۔ مگر وہ اپنے گھر کے حالات سے اچھی طرح واقف تھی کہ وہاں تو ان ماں بیٹیوں کا ذکر کرنا ہی گناہ سمجھا جاتا ہے۔ مگر وہ بہن کو یوں اس مشکل وقت میں اکیلا بھی نہ چھوڑ سکتی تھی۔ پھر وہ مناہل کو اپنی بھتیجی بنا کر گھر لانے پر راضی ہو گئی۔ سائمہ کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہ تھا، بس وہ تو یہی چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی اپنے گھر لوٹ جائے۔ مناہل آنسو بہاتے ماں کی ضد کے آگے مجبور ہو کر آئمہ بیگم کے ساتھ ان کی گاڑی میں بیٹھ کر گھر کے لیے روانہ ہو چکی تھی۔ باجی، مناہل کہاں؟ ابھی تو میں اسے باہر چھوڑ کر گیا تھا مگر اب وہ وہاں پر موجود نہیں۔ اکبر خان بھی اب وہاں پر پہنچ چکے تھے اور آتے ساتھ ہی بہن سے سوال کر ڈالا۔ بھائی کی بات سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر انہوں نے انہیں ساری بات بتا دی کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتی تھیں کہ ان کے بھائی اس بات پر ان سے ناراض نہ ہوں گے بلکہ وہ بھی مطمئن ہو جائیں گے کہ ان کی بھانجی اپنے باپ کے پاس لوٹ گئی۔ اور یہی ہوا۔ اکبر خان مطمئن ہو کر بہن کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے بھی سائمہ بیگم کو تسلی دی کہ اس نے اچھا فیصلہ کیا ہے مگر وہ دونوں اب یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہے تھے کہ گھر والوں کو کیا بتائیں گے۔ تو سائمہ بیگم نے ایسی بات کی کہ اکبر خان کا دل ہی کام گیا۔ ہم گھر والوں سے کہہ دیں گے کہ مناہل کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں سے بے انتہا آنسو بہے تھے مگر اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی حل بھی موجود نہ تھا۔ اس بات سے انہیں کوئی فرق نہ پڑتا تھا کہ لوگ ان کی بیٹی پر انگلی اٹھائیں گے بلکہ وہ تو یہی سوچ کر مطمئن تھی کہ ان کی بیٹی اپنے باپ کے گھر جا چکی ہے۔ اب انہیں کوئی فکر نہ تھی، اب وہ سکون سے مر سکتی تھی۔ مناہل کو لے کر کچھ ہی دیر میں آئمہ بیگم کاردار ہاؤس پہنچ چکی تھی۔ سب سوالیہ نظروں کے ساتھ آئمہ بیگم کی طرف دیکھ رہے تھے کہ آخر وہ کس کو اٹھا لائی ہیں مگر آئمہ بیگم نے بھی وہی کہانی سنا ڈالی کہ یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، لاہور کی ایک یونیورسٹی میں پڑھتی ہے اور یہیں پر ہاسٹل میں ہی مقیم ہے۔ اب جب وہ جان چکی ہیں کہ ان کی بھتیجی انہی کے شہر میں ایک ہاسٹل میں رہتی ہے تو وہ اسے وہاں کیسے رہنے دے سکتی ہیں، اس لیے وہ اپنے ساتھ اسے گھر لے آئی تھیں۔ آئمہ بیگم کی بات سن کر گھر کے تمام افراد عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ پھر بی جان آگے بڑھی اور مناہل کے سر پر بوسہ دیا۔ میری بہن کی پوتی ہے تو میری بھی پوتی ہی ہوئی۔ آج سے تم یہیں پر رہو گی اور کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بالکل بھی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، سیدھا میرے پاس آنا۔ مناہل نے آج اتنے عرصے بعد اپنی بی جان کو دیکھا تو وہ انہیں پہچان ہی نہ پائی کیونکہ جب وہ یہاں سے گئی تھی تو اس کی عمر اتنی نہ تھی کہ وہ ان کی شکل یاد رکھ پاتی۔ مگر مناہل ان کی بات پر کچھ نہ بولی اور خاموشی سے سر جھکائے کھڑی رہی۔ واہ بھائی، یہ کوئی یتیم خانہ ہے کہ کوئی بھی منہ اٹھا کر کسی کو بھی لے آئے؟ راحیلہ بیگم نے اپنے کڑوے کسیلے لہجے میں آئمہ بیگم سے سوال کیا۔ راحیلہ بیگم، یہ کوئی نہیں بلکہ میرے بھائی کی بیٹی ہے اور یہ گھر جتنا آپ کا ہے اتنا میرا بھی ہے۔ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے مجھے آپ سے پوچھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ مناہل کا ہاتھ پکڑ کر اسے اوپر لے جا رہی تھیں تاکہ اسے اس کا کمرہ دکھا سکیں۔ راحیلہ بیگم نخوت سے انہیں جاتا ہوا دیکھنے لگیں۔ ان کے تن بدن میں تو آگ لگ چکی تھی۔ امی، آپ کیسے اپنے ساتھ اٹھا لائی ہیں؟ ارم کاردار نے مناہل کو دیکھتے ہی ماں سے سوال کیا۔
بیٹا، یہ تمہارے ماموں کی بیٹی ہے اور اب یہی ہمارے ساتھ رہے گی۔ ارحم آج سے پہلے کبھی بھی اپنے نانا کے گھر نہ گیا تھا، کیونکہ اس کے بچپن میں ہی حالات ایسے بگڑ گئے تھے کہ اس نے کبھی نانا کا گھر ہی نہ دیکھا۔ اسی لیے وہ مناہل کو بالکل بھی نہ پہچان سکا کہ آخر یہ کون ہے۔ ماں کی بات سن کر وہ منہ بناتے خاموشی سے کمرے سے نکلنے لگا تو آئمہ بیگم نے اسے پیچھے سے پکارا، بیٹا میری بات سنو، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے مناہل کے ساتھ تمہاری شادی طے کر دی ہے، اب تم بالکل بھی انکار کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ آئمہ بیگم تو ارحم کے سر پر بم ہی پھوڑ گئیں۔ امی، آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں کسی ایسی ویسی لڑکی سے شادی کر لوں گا؟ میں اپنی مرضی سے شادی کروں گا اور آپ مجھے مجبور نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کو دیوار پر مارتے کمرے سے نکل گیا اور آئمہ بیگم پیچھے مدھم سی ہنسی ہنس گئی، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو منانا اچھی طرح سے جانتی تھی۔ وہ میڈم کون ہو تم اور کیوں منہ اٹھا کے ہمارے گھر چلی آئی ہو؟ اب وہ مناہل کے کمرے میں پہنچ چکا تھا۔ اور یہ تم میری ماں کو ورگلا سکتی ہو مگر مجھے نہیں۔ یہ کہہ کر وہ مناہل کے بات سنے بغیر ہی کمرے سے باہر نکل آیا۔ مناہل اس کی حرکت پر آنسو بہا کر رہ گئی تھی اور ہوا بھی وہی جس کا خطرہ لاحق تھا۔ 2 دن تو سائمہ بیگم اسپتال میں زیر علاج رہیں، مگر تیسرے دن وہ ظالم دنیا کو چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملی۔ اس بات کی خبر مناہل کو نہ دی گئی تھی، کیونکہ صرف اکبر صاحب ہی جانتے تھے کہ وہ کہاں ہیں۔ باقی سب گھر والے تو اسے گھر سے بھاگ جانے والی لڑکی مان چکے تھے۔ ارحم، یہ تم نے مناہل کے ساتھ کیا بدتمیزی کی ہے؟ تم مجھے سچ سچ بتا دو، ورنہ تم مجھے اچھی طرح سے جانتے ہو۔ آئمہ بیگم اتنے عرصے بعد اپنے غصے والے روپ میں آئی تھیں۔ ماں کی بات سن کر ارحم کاردار کو تو غصے کا دورہ ہی پڑ گیا، مگر اس نے ماں سے کچھ نہ کہا اور دل ہی دل میں مناہل کو کوسنے لگا کہ آخر کیسی لڑکی ہے، 2 دن کے اندر ہی اس کی ماں کو بھڑکانے لگی تھی۔ وہ آئمہ بیگم کو جواب دیے بغیر ہی کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ اب وہ اس سے بات کرنے کے لیے رات کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے کمرے میں جاتے ساتھ ہی اس نے مناہل کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری ماں کو ورگلانے کی؟ اگر آئندہ تم نے ایسی حرکت کی تو میں اسی جگہ تمہاری قبر کھود دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل آیا اور مناہل زمین پر گھٹنوں میں سر دیے آنسو بہاتی رہی، مگر اس کا دل اب مضبوط ہو چکا تھا، کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اسے اب یہیں پر ہی رہنا ہے۔ سب لوگ خاموشی سے بیٹھے ٹیبل پر کھانا کھا رہے تھے۔ آرم نے ایک نظر اٹھا کر مناہل کی طرف دیکھا اور پھر غصے سے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ماں نہ مان، میں تیرا مہمان، وہ منہ ہی منہ میں بربرایا تھا، مگر اس کی یہ بربراہٹ کسی نے نہ سنی تھی۔ ہر وقت ہی اسے مناہل پر بہت زیادہ غصہ آتا کہ یہ کیسی لڑکی ہے کہ منہ اٹھا کر ان کے گھر ہی آ گئی ہیں۔ مناہل نے اس کی نظریں اپنے وجود پر پڑتی ہوئی محسوس کی تو جلدی سے پلیٹ پر سر جھکا گئی۔ اس گھر میں 2 ہی لوگ تھے جو اسے سکون سے جینے نہ دیتے تھے، ایک ارحم کاردار اور دوسری راحیلہ بیگم۔ ارحم، اگر تم مناہل کے ساتھ نکاح کے لیے رضامند نہ ہوئے تو تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ آئمہ بیگم بیٹے کو ایموشنلی طور پر بلیک میل کر رہی تھی، مگر ابھی تک ارحم ان کی بات نہ مان رہا تھا، مگر اس دھمکی پر خاموش ہو کر رہ گیا۔ اس نے حامی پھر بھی نہ بھری۔ آئمہ بیگم پر امید نگاہوں سے بیٹے کی طرف دیکھ رہی تھی، جو ابھی تک کوئی جواب ہی نہ دے رہا تھا۔ بیٹا، وہ تمہارے ماموں کی بیٹی ہے، میری دیکھی بالی لڑکی ہے، اس کے علاوہ تمہیں اور کوئی اچھی لڑکی نہ ملے گی۔ تم ضد کیوں کر رہے ہو؟ دیکھنا تم مناہل کے ساتھ بہت خوش رہو گے۔ آئمہ بیگم اب بیٹے کو سمجھا رہی تھی، مگر ارحم کو ان کی باتیں زہر لگ رہی تھیں۔ وہ تو بس خاموشی سے بیٹھ کر اپنی ماں کی فرما برداری کرتے ہوئے ان کی باتیں سن رہا تھا، مگر اس کے شادی کا کوئی بھی ارادہ نہ تھا۔ کتنا ہی ٹائم آئمہ بیگم اسے سمجھاتی رہی، مگر اس کی ہاں نہ کروا سکی۔ یہ جو تم مجھ سے شادی کے خواب دیکھ رہی ہو نا، انہیں بھلا دو، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ارحم آج پھر سے مناہل کے کمرے میں آ دھمکا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ سختی سے دبوچ رہا تھا۔ اس حرکت پر مناہل کو بھی غصہ آیا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کی قید سے چھڑوانا چاہا، مگر ناکام رہی۔ اس کا غصہ آسمان کو چھو چکا تھا، تو اس نے اپنے دوسرے ہاتھ سے ارحم کاردار کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ ارحم کاردار اس کی اس حرکت پر آگ بگولا ہو گیا، مگر چہرے پر ہاتھ رکھے چپ چاپ اس کے کمرے سے باہر نکل آیا، کیونکہ اس کا ذہن تو کچھ اور ہی سوچ چکا تھا۔ امی، مجھے اس شادی سے کوئی اعتراض نہیں، آپ چاہیں تو میری مناہل سے شادی کروا دیں۔ اگلی روز ارحم کاردار نے ماں کو اتنی بڑی خوشخبری دی تو وہ خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھیں، مگر وہ بیٹے کے ارادوں سے ناواقف تھیں جو اتنا بڑا پلان بنائے بیٹھا تھا۔
وہ تو خوشی سے اس کے ماتھے کا بوسہ لیتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی تاکہ حسن صاحب کو یہ خوشخبری سنا سکیں۔ ان کے جاتے ہی ارحم کاردار مانی خیز مسکراہٹ کے ساتھ اس کمرے میں بیٹھا رہا۔ منائل خان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے منہ پر تھپڑ مارنے کی؟ اب دیکھو، اس ایک تھپڑ کا میں تم سے ایسا بدلہ لوں گا کہ تم اس وقت کو کوسو گی جب تم ہمارے گھر آئی تھی۔ وہ خود کلامی کرتے ہوئے ابھی تک وہیں پر بیٹھا ہوا تھا۔ کوسیا بیگم، یہ آئمہ بہو کسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے آئی ہے؟ حق نواز کاردار، جو اپنے کسی دوست سے ملنے کے سلسلے میں پچھلا ایک ہفتہ گھر پر موجود نہ تھے، آتے ساتھ ہی مناہل کے بارے میں جان کر بیوی سے سوال کر ڈالا۔ کاردار صاحب، یہ آئمہ کے بھائی کی بیٹی ہے، یہی لاہور میں پڑھتی تھی۔ آئمہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو وہ اسے اپنے ساتھ ہی لے آئی، کیونکہ وہ نہ چاہتی تھی کہ اس کے ہوتے ہوئے ان کی بھتیجی ہاسٹلوں میں رہتی رہے۔ مگر ہمارا گھر کوئی مہمان خانہ نہیں ہے جو کوئی بھی منہ اٹھا کر کسی کو بھی لے کر آ جائے۔ حق نواز صاحب غصے سے چلاتے ہوئے بولے، اور اس خاندان کی لڑکی تو بالکل بھی نہیں۔ میں اس لڑکی کو اس گھر میں بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا، جس کی پھپھو نے ہمارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا۔ میں تمہیں ایک دن کا ٹائم دیتا ہوں، اس لڑکی کو پھر میں اپنے گھر میں نہ دیکھوں۔ وہ بیوی کو حکم سنا کر وہاں سے جاتے بنے۔ کوسیا بیگم اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ وہ انہیں کچھ اپنی سی لگتی تھیں، اور تھی بھی تو ان کی بہن کی پوتی۔ وہ تو ابھی تک یہ بھی نہ جانتی تھی کہ ان کی اپنی پوتی ہے۔ اگر انہیں یہ پتہ چلتا تھا تو وہ سارے زمانے سے لڑ جاتی۔ ارے میں یہ کیا سن رہا ہوں؟ تم اس ایریگاری لڑکی سے شادی کر رہے ہو؟ یہ حق نواز کاردار پر دوسرا بم پھٹا تھا تو انہوں نے فوراً ہی پوتے سے بات کرنے میں مصلحت جانی، کیونکہ ان کا پوتا ان کی کوئی بات نہ ٹالتا تھا، اور انہیں پوری امید تھی کہ وہ ان کی یہ بات بھی نہ ٹالے گا اور اس شادی سے انکار کر دے گا۔ مگر وہ ارحم کی نیت نہ جانتے تھے۔ دادا جان، میں امی کی بات بالکل بھی نہیں ٹال سکتا۔ امی اپنی بھتیجی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، اس لیے میں انہیں منع نہ کر سکا۔ ارحم نے معصوم چہرہ بناتے ہوئے حق نواز کاردار کو اپنی پریشانی بتائی، حالانکہ یہ وہی ارحم تھا جو آج تک دوسروں کو پریشان ہی کرتا آیا تھا۔ بیٹا، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم کب سے عورتوں کی باتوں میں آنے لگ گئے؟ مجھے تمہارا نکاح اس لڑکی سے بالکل بھی قبول نہیں۔ تم اپنی ماں کو منع کر دو۔ حق نواز کاردار ابھی تک اپنی بات پر اڑے ہوئے تھے، کیونکہ وہ اس خاندان کی ایک اور لڑکی کو اپنے گھر کی بہو نہ بنا سکتے تھے۔ دادی جان، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اب میں نے امی کو زبان دے دی ہے، اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں ارحم کاردار اپنی زبان سے کبھی نہیں مکرتا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ حق نواز کاردار بھی بے بس ہو کر کرسی پر بیٹھے رہ گئے، کیونکہ ان کی حیثیت اب ایک بوڑھے شیر کی طرح ہو گئی تھی جو شکار نہ کر سکتا تھا۔ ایک ہفتے کے بعد ان کا نکاح رکھ دیا گیا تھا۔ آئمہ بیگم بہت زیادہ خوش تھی، اور مناہل کو تو ارحم کاردار کے نام سے خوف محسوس ہوتا۔ وہ ہر وقت کمرے میں گھسی رہتی کہ کہیں اسے سامنا نہ ہو جائے، مگر ایک نہ ایک دن تو اسے اس کے کمرے میں ہی جانا تھا۔ وہ یہی سوچ سوچ کر ہر وقت اکیلی کمرے میں بیٹھی آنسو بہاتی رہتی اور اپنے نصیب کو روتی رہتی۔ وہ تو ابھی تک یہ بھی نہ جانتی تھی کہ اس کی ماں اس دنیا سے چل بسی ہے۔ پورا ہفتہ ارحم بھی انگاروں پر لوٹتا رہا، کیونکہ وہ لڑکی کمرے سے باہر ہی نہ نکلتی اور ہر وقت کنڈی لگائے کمرے میں ہی دبکی بیٹھی رہتی تھی، مگر اس کے انتظار کی گھڑیاں بے کے کر کے گزرتی جا رہی تھیں۔ آج جمعرات کا دن تھا، جمعے کے بعد ان کا نکاح رکھا گیا تھا۔ ارحم دل ہی دل میں بہت خوش تھا کہ اب وہ اس لڑکی سے بدلہ لے گا۔ کبھی کبھی تو اپنی بات پر ہی غور کرنے لگ جاتا کہ ایک تھپڑ کے بدلے وہ اس لڑکی سے نکاح کر رہا ہے، مگر وہ یہ بھی اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اس کی انا کی تسکین اسی طرح سے ہی ہوگی، اور پھر وہ مرد تھا، طلاق کا حق رکھتا تھا۔ اس بات پر ہی تو وہ مناہل سے شادی پر راضی ہوا تھا۔ وہ اس کے کمرے میں دلہن بنی بیڈ پر براجمان تھی، مگر ارحم نے اس کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھا، اور اپنی الماری سے کچھ ضروری سامان اور پیسے اٹھا کر وہاں سے نکل گیا۔ مناہل اس کی اس حرکت پر آنسو بہاتی رہ گئی۔ ارحم تو اسے منہ لگانا ہی نہ چاہتا تھا، اور وہ اب اس کی ملکیت بن چکی تھی، جب بھی چاہتا اسے اذیت پہنچا سکتا تھا۔ مگر ابھی وہ اس لڑکی کے پاس بالکل بھی نہ جانا چاہتا تھا، تو فوراً ہی گھر سے نکل آیا اور فارم ہاؤس پر آ گیا۔ صبح جب آئمہ بیگم کو اس حرکت کا پتہ چلا تو وہ سر پیٹ کر رہ گئیں۔ انہیں ارحم سے یہ امید نہ تھی۔ پہلے تو وہ خوشی خوشی شادی کے لیے راضی ہو گیا تھا، اور اب یہ حرکتیں کر رہا ہے۔ انہوں نے فوراً ہی بیٹے کو فون ملا دیا اور دھمکی دی کہ اگر وہ ابھی اور اسی وقت واپس نہ آیا تو وہ خود ہی فارم ہاؤس پہنچ جائیں گے۔ تو مجبوراً اسے گھر واپس آنا ہی پڑا۔ وہ نظریں جھکائے ماں کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ کیا تم اپنی ماں کو ایسے ہی اذیت پہنچاتے رہو گے؟ ان کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، کیونکہ وہ بھانجی کا دکھ سہ نہ سکتی تھیں۔ تم نے اتنی بڑی غلطی کی ہے،
اس کا ازالہ بھی اب تم ہی کرو گے۔ تم کل مناہل کو ہنی مون پر لے کر جاؤ گے اور میں بالکل بھی تمہارا انکار نہ سنوں گی۔ آئمہ بیگم دو ٹوک انداز میں بیٹے کو حکم دے گئیں۔ ارم اچھی طرح جانتا تھا کہ اب ان کو سمجھانا فضول ہے، تو وہ چپ چاپ ہاں میں سر ہلا گیا، کیونکہ اس نے کوئی اور ہی ترکیب سوچ لی تھی۔ تم نے میری ماں کو میرے ہی خلاف بھڑکایا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ ارم کاردار مناہل کو دونوں کندھوں سے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ ہکلاتے ہوئے جواب دے رہی تھی۔ اسے اپنے کندھوں پر بہت زیادہ درد محسوس ہو رہا تھا۔ چپ، ایک دم چپ، خبردار جو تمہارے منہ سے ایک لفظ بھی نکلا تو اگر دوبارہ میری ماں کے آس پاس بھی نظر آئی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ وہ آج شام ہی ہنی مون کے لیے ایبٹ آباد پہنچے تھے اور آتے ساتھ ہی وہ اس پر برس پڑا اور اسے اتنی سلواتیں سنا کر رحم کاردار اسے انجان شہر میں ہی چھوڑ کر واپس گھر آ گیا۔ اس کو یوں اکیلا آتا دیکھ کر آئمہ بیگم کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا کہ وہ ایک دن میں ہی واپس کیوں آ گیا ہے اور اس کے ساتھ مناہل کیوں نہیں ہے۔ ارم مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے اور تم مناہل کو کہاں چھوڑ آئے ہو؟ وہ نم آنکھوں کے ساتھ بیٹے کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ پھر اس نے ماں کو بھی وہی کہانی سنا دی جو اس نے سب گھر والوں کو سنائی تھی کہ مناہل کہیں بھاگ گئی ہے۔ یہ سن کر آئمہ بیگم کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ زمین پر ہی گر گئی۔ انہیں جلد سے جلد ہاسپٹل لے جایا گیا مگر 2 دن تک انہیں بالکل بھی ہوش نہ آیا۔ ارم کو بہت زیادہ غصہ آیا تھا کہ اس لڑکی کی وجہ سے آج اس کی ماں اس حالت میں ہے، مگر وہ اسے انجام تک پہنچا چکا تھا۔ 2 دن کے بعد آئمہ بیگم کو ہوش آیا تو انہوں نے فوراً ہی بیٹے کو طلب کیا، کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ مناہل خود کہیں نہیں بھاگی بلکہ ان کا اپنا فرما بردار بیٹا ہی اسے کہیں چھوڑ کر آ گیا ہے۔ بیٹا، میں تمہیں جو بات بتانے لگی ہوں اسے تحمل سے سننا۔ جیسے ہی ارم کاردار ماں کے کمرے میں آیا تھا تو آئمہ بیگم نے تمہید باندھنا شروع کر دی۔ ان کی آنکھوں سے پانی روکے نہ رک رہا تھا۔ ارم ان کی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ امی، ابھی آپ کوئی بھی بات کرنے کی حالت میں نہیں ہے، پلیز ہم گھر چل کر بات کر لیں گے، ابھی آپ آرام کریں۔ مگر وہ نہ جانتا تھا کہ اس کی ماں کتنے بڑے راز سے پردہ اٹھانے والی تھی۔ بیٹا، یہ بات ابھی اور اسی وقت کرنا بہت ضروری ہے، تم بس خاموشی سے میری بات سنو۔ ان کے چہرے پر نکاہٹ کے آثار نمایاں تھے کیونکہ 2 دن سے وہ ہاسپٹلائز تھیں۔ ارم بیٹا، مناہل تمہارے ماموں کی نہیں بلکہ تمہاری خالہ سائمہ اور تمہارے چچا حسین کی اکلوتی بیٹی ہے۔ یہ سن کر تو ارم کے سر پر آسمان گر پڑا۔ امی، آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ میں سائمہ خالہ اور ان کی بیٹی سے کتنی نفرت کرتا ہوں، تو پھر آپ نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ پہلی بار ارم کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ وہ اتنا بڑا دھوکہ کھانے کے بعد اب وہی غصے سے دھاڑنے والا ارم کاردار نہ رہا تھا۔ بیٹا، تمہارے پاس نفرت کی جو وجہ ہے وہ بھی میں ختم کر ہی دیتی ہوں۔ جس دن تم اور مناہل ہنی مون کے لیے نکلے تھے اسی دن میں نے تمہاری چچی راحیلہ بیگم کی باتیں سن لی تھی۔ وہ فون پر شاید اپنی کسی سہیلی سے بات کر رہی تھی۔ بیٹا، تمہاری چچی راحیلہ بیگم شادی سے پہلے حسین بھائی کو پسند کرتی تھیں مگر ان کی شادی تو سائمہ سے ہو گئی، تو وہ بدلہ لینے کے لیے محسن بھائی سے شادی کر کے اس گھر میں آ گئی اور آتے ساتھ ہی انہوں نے سائمہ کی زندگی میں زہر گھولنا شروع کر دیا۔ اس دن بھی میری بیچاری بہن ڈرائیور کے ساتھ اماں کے گھر جا رہی تھی مگر راحیلہ بیگم نے ڈرائیور کی جیب گرم کر دی تو وہ انہیں کوٹھے پر چھوڑ آیا، جہاں سے وہ لاکھ کوشش کے باوجود بھی نکل نہ سکی۔ ایک دن تمہارے چچا اپنے دوستوں کے ساتھ کوٹھے پر ایک محفل دیکھنے کے لیے گئے تو وہاں تمہاری چچی کو دیکھ کر آگ بگولا ہو گئے اور اسے وہیں کھڑے کھڑے طلاق دے دی، کیونکہ آج تک وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ سائمہ اماں کے گھر گئی ہوئی ہے، مگر آج اسے کوٹھے پر دیکھ کر انہیں خود پر کنٹرول نہ ہوا اور انہوں نے فوراً سے اپنے رشتے سے آزاد کر دیا اور زمانے بھر میں مشہور کر دیا کہ سائمہ بھاگ کر کوٹھے پہ چلی گئی ہے۔ بہت کوششوں کے بعد سائمہ واپس گھر آئی تھی مگر وہ اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی بیٹی مناہل کے لیے آئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی کو اس کا باپ رکھ لے مگر حسین بھائی نہ مانے اور یہ کہہ کر دونوں کو گھر سے نکال دیا کہ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ یہ میری بیٹی ہے یا کسی اور کا گندا خون۔ یہ بات سن کر سائمہ خاموشی سے مناہل کو لے کر وہاں سے چلی گئی اور راحیلہ بھابھی اپنی سازش میں کامیاب ہو گئی۔ سارا قصہ سنانے کے بعد بھی آئمہ بیگم کی آنکھوں سے اب تک آنسو بہ رہے تھے مگر وہ تو ارم کے سر پر بم پھوڑ گئی۔ وہ اسی وقت کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کا سر پھٹا جا رہا تھا کہ آخر اس نے ایک معصوم لڑکی کے ساتھ یہ سب کیوں کیا ہے جس کا کوئی قصور بھی نہیں۔ ایک طویل سفر کے بعد وہ پھر سے ایبٹ آباد میں موجود تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح مناہل کو ڈھونڈ رہا تھا مگر وہ اسے کہیں بھی نہ ملی کیونکہ اسے وہاں پر چھوڑے ہوئے اب 3 دن ہو چکے تھے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ خود کو ہی مار ڈالے
اس کی وجہ سے آج ایک معصوم لڑکی دربدر ہوئی تھی اور نہ جانے اب کہاں تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام ہی نہ لے رہے تھے۔ ارحم کردار ایک زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کے لیے رویا تھا۔ اب وہ ایک چھوٹے سے ہوٹل میں کرسی پر بیٹھا اور ٹیبل پر سر رکھ کے پچھتاوے میں ڈوبا ہوا تھا کہ اچانک سے ایک نسوانی آواز پر اس نے اپنا چہرہ اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ مناہل تھی، مگر وہ ویٹرس کے ڈریس میں موجود تھی۔ کیونکہ ارحم کے چلے جانے کے بعد وہ اسے سارا دن ڈھونڈتی رہی، مگر جب وہ اسے نہ ملا تو اسے بھی یقین ہو گیا کہ وہ اسے چھوڑ کر جا چکا ہے، مگر وہ اپنا گھر واپس نہ لوٹنا چاہتی تھی۔ وہ اس گھر اور اس گھر کے جھمیلوں سے تھک چکی تھی۔ ایک بار پھر سے قسمت نے اس کے ساتھ وہی دہرایا تھا جو اس کی ماں کے ساتھ ہوا تھا۔ ارحم اب بھی نم آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاڑی کی طرف لے جانے لگا تاکہ اسے گھر لے جا سکے، مگر وہ مسلسل آنسو بہا رہی تھی اور گھر نہ جانے کی ضد کر رہی تھی، مگر وہ یہ نہ جانتی تھی کہ اس کے سامنے کون ہے۔ وہ ارحم کردار سے بالکل بھی نہ جیت پائی اور مجبوراً اس کے ساتھ گھر آ گئی۔ سارا راستہ وہ خاموش ہی آئی تھی۔ ارحم نے بھی کوئی بات نہ کی اور مناہل تو کھڑکی سے باہر ہی دیکھتی آئی تھی، مگر اس طویل سفر کے دوران وہ لڑکی ارحم کردار کو اپنی معصومیت سے متاثر کر گئی۔ آئمہ بیگم اب گھر آ چکی تھی۔ بھانجی کو دیکھ کر ان کی جان میں جان آ گئی۔ تمام گھر والے اب راحیلہ بیگم کی سازشیں جان چکے تھے۔ حق نواز کردار تو بھتیجی کے کارنامے سن کر اتنے غصے میں آ گئے تھے کہ وہ انہیں گھر سے نکالنے پر تل گئے تھے، مگر محسن کردار نے انہیں روک دیا۔ ان کا دل تو نہ چاہتا تھا کہ وہ اب اس دغاباز عورت کے ساتھ زندگی گزاریں، مگر پھر رہ رہ کر انہیں اپنے معصوم سے بچوں کا خیال آ جاتا۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ وہ سب نہ دہرا سکتے تھے جو ان کے بڑے بھائی نے کیا تھا۔ ساری بات سن کر تو حسین کردار پاگل ہی ہو گئے تھے کہ ان سے اتنی بڑی غلطی کیسے ہو سکتی ہے جس کا ازالہ بھی اب وہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے مناہل کو گلے سے لگایا تھا اور اسے معافی مانگی تھی کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، اب تمہاری ماں تو اس دنیا میں نہیں رہی جس سے میں معافی مانگوں، اگر تم مجھے معاف کر دو گی تو وہ بھی مجھے معاف کر دیں گی۔ باپ کی بات سن کر مناہل کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، کیونکہ وہ پہلے نہ جانتی تھی کہ اس کی ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ وہ اپنی ماں کی موت کی خبر سن کر جیسے مر ہی گئی تھی۔ اسے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، مگر کرسیہ نواز بیگم نے اسے سنبھال لیا اور اسے اپنے پاس صوفے پر بٹھا لیا۔ بیٹا آج تک تمہارے اور تمہاری ماں کے ساتھ جو بھی ہوا ہے اسے بھلا دو اور آج سے اپنی نئی زندگی کا آغاز کرو۔ دادی کی بات سن کر مناہل نے ایک نظر اوپر اٹھائی تو ارحم اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا تو وہ گھبرا کر جلدی سے سر جھکا گئی۔ آج سے ان کی زندگی کی ایک نئی شروعات ہو چکی تھی۔ ادھر راحیلہ بیگم انگاروں پر لوٹ رہی تھیں کیونکہ محسن کردار نے اپنا کمرہ ان سے الگ کر لیا تھا، مگر انہیں طلاق نہ دی، اور اس بات میں ایک مصلحت پوشیدہ تھی۔ وہ اپنے بھائی کی غلطی پھر سے دہرانا نہ چاہتے تھے۔ آج کردار ہاؤس اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ ساری غلط فہمیاں زمین بوس ہو گئی تھیں اور سام کا کردار ادا کرنے والے لوگ بھی اپنے انجام تک پہنچ چکے تھے۔